السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس چیز کا بالخصوص پھر شکریہ کہ آپ ہر دفعہ ہمارا ایک سیٹ نیا لگوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر متی اللہ ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی سانس تیز چلنے لگتی۔ حضرت جی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ اس وقت ذکر فرماتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول وحی چونکہ کلام ذات باری ہوتا ہے، اور کلام جو ہوتا ہے اس میں کلام کرنے والا جو متکلم ہوتا ہے اس کی ذات کا پرتو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کسی اچھے بات کرنے والے کی بات سنتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ بھی اچھا اثر ہوتا ہے، کوئی خراب بات سنتے ہیں تو آپ کا مزاج بھی بگڑتا ہے۔ تو کلام الہی کا اندازہ کریں، اگر انسان کی بات کا اثر ہوتا ہے تو اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے، سبحان اللہ، اس میں تجلیات باری، ان کا بوجھ، اور یہ طاقت کائنات میں صرف انبیاء کو عطا ہوتی ہے کہ وہ وحی کو سنیں اور سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ معاملہ وحی کا وحی کے ساتھ متعلق ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتی ہیں کہ کان یذکر علی کل احیان، آپ ہر حال میں ذکر الہی کیا کرتے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی بات ہے، یہ شعبہ اللہ کا ہے، اور یہ ذکر کی بھی وہ اعلیٰ ترین صورت ہے جو صرف نبیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صحیح، ذکر کیا اللہ کی یاد ہے نا، بے شک بے شک۔ تو اور جب ظاہر ہے کہ اللہ جس سے انداز کلام وہ ہو یاد رہا ہے کرتے تو اس سے بڑھ کر یاد کیا ہوگی؟ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ انبیاء کی شان ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے دلیل نہیں۔